Assalamu alaikum viewers. Welcome to the second lecture of International Marketing. My name is Fahimul Islam. I will be with you today to discuss the topic of international marketing process. In our last lecture on overview of international marketing, we discussed how international marketing evolved from the first level of domestic marketing to all the way to globalization of marketing. In domestic marketing, firms are basically producing products, targeting customers, and selling to customers in their own local markets. The customers are in front of them, they can comprehend their customers very well, and hence they can really produce products and services which can satisfy their needs quite well. At the next level, firms start to target international marketing through export marketing. The production and other processes are very much in domestic markets. But then firms try to export the same or similar products to foreign markets in an attempt to satisfy the needs of foreign buyers in their own market setting. At the next level of international marketing, firms physically move into the arena of international markets. فرمز جو ہیں وہ اپنے پروسیسز کو شفٹ کرتی ہیں، اپنے آفیسز کھولتی ہیں، ڈسٹریبیوشن اسٹیبلش کرتی ہیں، مارکیٹنگ کرتی ہیں فورن مارکیٹس میں جا کے. ہینس دے گیٹ کلوزر ٹو دیئر کسٹمرز ان انٹرنیشنل مارکیٹس اینڈ دیئر انوالومنٹ از آلسو ایٹ اے ہائر لیول. دا نیکسٹ ایوولوشنری اسٹیج از ملٹی نیشنل مارکیٹنگ. ان ملٹی نیشنل مارکیٹنگ the firms are operating not only at domestic markets but also in many international markets. جب فرمز بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرتی ہیں تب ان کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن پروسیسز کو، اپنے سیلنگ پروسیسز کو، اپنی مارکیٹنگ کو ریشنلائز کریں ریجنل بیسس کے اوپر ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے، پروڈکشن کی اسکیل اور اسکوپ کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے وہ ریجنل لیول کے اوپر اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو، اپنی پروڈکشن اسٹریٹجیز کو کنسالیڈیٹ کر سکتی ہیں، اور اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹنگ. اس سے آگے جب فرمز اور برانڈس ساری دنیا میں ورلڈ لیول کے اوپر، گلوبل لیول کے اوپر دنیا کے بیشتر مارکیٹس میں، بیشتر ممالک میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم فائنل اسٹیج یعنی گلوبلائزڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں. جب فرمز اور ان کے برانڈز اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تب فرمز جو ہیں وہ ورلڈ لیول کے اوپر اپنے برانڈز کو اسٹیبلش کرتی ہیں، گلوبل اپیل برانڈز کی کریٹ کرتی ہیں، اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو، پروڈکشن اسٹریٹجیز کو، سورسنگ اسٹریٹجیز کو ورلڈ لیول کے اوپر، گلوبل لیول کے اوپر ریشنلائز کرتی ہیں. سو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں اس ایوولوشنری پروسیس کو بریفلی اسٹڈی کیا تھا، ڈومیسٹک مارکیٹنگ سے ایکسپورٹ مارکیٹنگ تک، ایکسپورٹ مارکیٹنگ سے انٹرنیشنل مارکیٹنگ تک، اور انٹرنیشنل مارکیٹنگ سے گلوبلائزڈ مارکیٹنگ. We also discussed in our previous lecture certain factors, key factors which were contributing towards rapid globalization of markets. بڑی تیزی کے ساتھ جو دنیا کی مارکیٹس ہیں وہ گلوبلائز ہوتی جا رہی ہیں، اور کون کون سے فیکٹرز جو اس گلوبلائزیشن کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اس میں مارکیٹنگ کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. جیسے کنزیومرز کی موبلٹی ہے، دنیا میں بہت سارے کنزیومرز جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں. ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ دنیا کے باقی ملکوں میں جا کے رہ رہے ہیں، سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. لہٰذا جب وہ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی نیڈس کو، اپنی ڈیمانڈس کو، اپنی وانٹس کو لے کے جاتے ہیں. تو وہ اب ساری دنیا میں ایک جیسی نیڈس اور ایک جیسی ڈیمانڈس کو پھیلاتے ہیں، اینڈ ہینس گلوبلائزیشن آف مارکیٹس. اسی طریقے سے کنزیومرز کے ٹیسٹ کنورج ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں دیکھیے پہلے تو اتنا زیادہ نہیں تھا، وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اب ہم باہر کے کلچرز کے، باہر کے برانڈس کے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم ان کے طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، تو کنزیومنگ دا فوڈس. ہم جو گیجٹس استعمال کرتے ہیں، جو ہاؤس ڈیوریبلز استعمال کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، وہی ہیں جو دنیا کے کسی بھی ایڈوانس ملک میں یا دنیا کے دوسرے ملک میں
استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جو مارکیٹنگ کے چینلز ہیں, مارکیٹنگ کے ڈسٹریبیوٹر چینل ہیں, مارکیٹنگ کے ایڈورٹائزنگ چینلز ہیں, وہ اب ساری دنیا میں آپریٹ کرتے ہیں. بہت سارے ٹی وی کے چینل ایسے ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے, کیبل کے ذریعے بیک وقت ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ساری دنیا کے بیشتر ممالک میں بھی ہیں, اور یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کمپنیوں کو کہ وہ ساری دنیا میں اپنے برانڈز کو ایک ہی طریقے سے متعارف کرا سکیں. تو اس طرح کے جو مارکیٹنگ فیکٹرز ہیں وہ اپرچونٹیز کریٹ کر رہے ہیں ایک گلوبلائزڈ مارکیٹ کی, تاکہ فرمز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ مارکیٹنگ پروسیسز اڈاپٹ کر سکیں. اسی طریقے کے ساتھ کاسٹ ڈرائیورز ہیں. اب جو فرمز ہیں وہ ساری دنیا میں پھیل رہی ہیں کاسٹ ایفیشنسیز کے لیے. کچھ ممالک میں لیبر مہنگی ہے, کچھ ممالک میں لیبر چیپ ہے. سو بہت ساری فرمیں اپنے پروڈکشن پروسیسز کو ان مارکیٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں جہاں پہ کہ ان کو لیبر سستی مل جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ کئی پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جہاں پہ سستی لیبر تو شاید اتنی فائدہ مند نہ ہو, ہمیں کمپیٹنٹ لیبر چاہیے. جیسے آئی ٹی کے حوالے سے ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹس چاہیے, ٹیکنالوجی پروڈکٹس میں اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹرینڈ ہیومن ریسورسز چاہیے. لہذا فرمز کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ان مارکیٹس میں, ان ممالک میں اپنے پروڈکشن اور ریسرچ پروسیس کو لے کے جائے جہاں پہ کہ ان کو اس فیلڈ کے ریلیونس کے حوالے سے ہیومن ریسورسز مل جاتے ہیں. پھر فرمز کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کے قریب پہنچ جائیں. لہٰذا وہ کاسٹ سیونگ, ٹرانزیکشن کاسٹ کی سیونگ ہو سکتی ہے, خاص کر کے جب انہیں کسٹمر کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے ایسے پروڈکٹ اور سروسز میں. اسی طریقے کے ساتھ اگر وہ ریسورسز کے قریب ہو جائیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز کو بہتر طریقے کے ساتھ اور کاسٹ سیونگ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. اب فرمز جو ہیں وہ ساری دنیا کی مارکیٹس میں جب جا کے سپلائی شروع کرتے ہیں تو بہت سارے کسٹمرز کو بیچ سکتے ہیں. لہذا اسکیل اکانومیز, خاص کر ایسے پروسیسز میں جہاں پہ زیادہ پروڈکشن سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, وہاں فرموں کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی مارکیٹس میں چلے جائیں اور وہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اپنے پروڈکٹس کو بیچیں. بہت سارے پروڈکٹس کے پروڈکٹ لائف سائیکل چھوٹے ہوتے ہیں. اگر نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کیا ہے تو 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کوئی اور پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے گا, تو لہٰذا پہلا پروڈکٹ کی اب اتنی مارکیٹ نہیں رہے گی. ہم کہتے ہیں کہ پروڈکٹ لائف سائیکل از گیٹنگ شارٹر اینڈ شارٹر. تو بہت سارے ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں جیسے کمپیوٹرز ہیں, موبائل فونس ہیں اور ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں, ویڈیو گیمس ہیں, ان میں پروڈکٹ لائف سائیکل بہت شارٹ ہے. فیشن آئٹمس میں پروڈکٹ لائف سائیکل جو ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے, ایک سیزن سے آگے نہیں ہے. تو لہٰذا اب فرمز کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ اس جو تھوڑی سی ونڈو ہے چند مہینوں کی, اس میں اپنے پروڈکٹ کو ڈیزائن کر کے اور جلدی سے جلدی کسٹمر تک ساری دنیا میں پہنچا دیں, تبھی ان کی کاسٹ سیونگ ہے, تبھی وہ سروائیو کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اکانومیز آف اسکوپ ہے. بیشتر مارکیٹس میں اگر جو فرم آپریٹ کر رہی ہے تو اس کو کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے اور اس کو مختلف جگہوں سے ٹیکنالوجی مل سکتی ہے, مختلف جگہوں پہ ویریس اپرچونٹیز کو کیپٹلائز کر سکتی ہے. تو اس طریقے سے وہ اپنی اسکوپ کو ایکسپینڈ کر سکتی ہے اور اپنی کاسٹ کو, اپنی ریسرچ کاسٹ کو, اپنی ڈیولپمنٹ کاسٹ کو سیو کر سکتی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کاسٹ ایڈوانٹیجز ہیں. اسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہیں. there are very many government drivers which are driving globalization of markets. بہت سارے گورنمنٹس ایسی ہیں جو کہ انکریج کرتی ہیں فرموں کو ان کے ملک میں آئیں, اپنے پروڈکٹس کو بیچیں, اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کریں. تو فورن انویسٹمنٹس کو وہ ویلکم کرتے ہیں, ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ باہر کی جو فرمیں ہیں وہ ان ملکوں میں آ کے انویسٹ کریں. ان کو سبسڈیز دیتے ہیں, ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں, ون ونڈو آپریشنز ہوتے ہیں اور ان کو ایون لائسنسز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. لہٰذا اپرچونٹی بڑھتی ہے کہ فرمیں جو ہیں وہ اب دنیا کے ممالک میں جائیں اور جا کر بزنس کریں. اسی طریقے کے ساتھ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی لوکل فرموں کو انسینٹیوز دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں جائیں اور جا کے بزنس کریں. نہ صرف کہ فرمز کے بزنس ایکسپینڈ ہوں گے بلکہ ایک قیمتی زر مبادلہ کی فارن ایکسچینج کی انکم بھی ہوگی اور وہ اس انکم کو لے کے آئیں گے, اپنے ملک میں ریپیٹریٹ کریں گے, تو جو اوریجن ہے ملک وہ ترقی کرے گا, وہ زیادہ پراسپرس ہوگا. سو بہت سارے ملک اور ہمارا ملک بھی بڑے ادارے ہیں ان کے, اور گورنمنٹ کی بڑی سپورٹ ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے, فائنینسنگ کے حوالے سے اور کولیبوریشن کے حوالے سے. جو گورنمنٹ مدد کرتی ہے, سبسڈیز دیتی ہے, انسینٹیوز دیتی ہے, سپورٹ دیتی ہے تاکہ ہمارے ملک کی فرمیں جو ہیں وہ دنیا کے ممالک میں جا کے بزنس کریں. اس طریقے کے ساتھ کمپیٹیٹو ڈرائیورز ہیں.
اب جو فرمیں گلوبل مارکیٹ میں، ملٹی نیشنل مارکیٹس میں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ نہیں کرتی اور ان کے کمپیٹیٹرز ادھر آپریٹ کرتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، زیادہ پروفٹ کما رہے ہوں گے، زیادہ ٹیکنالوجی ٹائم کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں اور آ کے ڈومیسٹک مارکیٹ میں چیلنج کریں. تو اب کوئی راستہ نہیں ہے. ہر فرم کے لیے اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اس نے اپنے کا جو کمپیٹیٹرز ہیں، جو کمپٹیشن ہے، اس کے لیول پہ اس کے تیاری کرنی، مقابلہ کرنے کی. اگر کمپیٹیٹر جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہا ہے تو کوئی چوائس رہ نہیں جاتا ہر فرم کے لیے کہ وہ بھی دنیا کی مارکیٹ میں جائے اور اسی قسم کی اسکیل ایفیشنسیز، کاسٹ ایفیشنسیز، پروڈکشن ایفیشنسیز اور مارکیٹنگ ایفیشنسیز کو حاصل کریں. دی ادر سیٹ آف factors which are contributing towards globalization of markets can be categorized under the environmental factors. جیسے IT ہے. IT has really revolutionized every aspect of our life. Not only it has created internet, اب انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں کسٹمر جو ہیں وہ ایکسیس کر لیتے ہیں ہر قسم کی پروڈکٹ کو، ہر قسم کی فرم کو جو آن لائن ہے، جس نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں اور اپنے پروڈکٹس اور سروسز کو وہ انٹرنیٹ کے اوپر انٹروڈیوس کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. اب اسی طریقے سے فرموں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ کہیں بھی ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پریزنٹ ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ہر جگہ پریزنٹ ہے. وہ اپنے پروڈکٹ کو، اپنے سروسز کو بہترین طریقے سے انٹرنیٹ پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب یہ جو آئی ٹی ہے، نہ صرف کہ اس نے انٹرنیٹ کی کریشن کی ہے، بلکہ آئی ٹی نے کمیونیکیشن کو بڑا آسان کر دیا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے. اب ای میلز کے ذریعے اور دوسری ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے، ٹیلی کمیونیکیشنز کے ذریعے فرمز جو ہیں ان کی کمیونیکیشن کاسٹ جو ہے وہ بہت کم آ گئی ہے اور بڑی فریکوینٹلی کمیونیکیٹ وہ کر سکتی ہیں بڑی لو کاسٹ کے اوپر، اور کسٹمر بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں فرمز کے ساتھ. سو اس کمیونیکیشن کی وجہ سے فرموں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کسٹمرز کے ساتھ، اور کسٹمرز کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں فرم کہیں بھی ہیں ان کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار کر لیں. اب یہ جو آئی ٹی ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے، اٹ از سپورٹڈ بائی ڈیولپمنٹ آف ڈسٹریبیوشن ٹیکنالوجیز. پہلے تو سفر بڑا مشکل تھا، بڑا تکلیف دہ تھا، بڑی دیر لگتی تھی، بڑا ایکسپینسو تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے وسائل، ٹرانسپورٹیشن کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے اور اس طرح کی بڑی سروس فرمز آ گئی ہیں، کوریئر سروس فرمز آ گئی ہیں، ڈسٹریبیوشن لاجسٹک فرمز آ گئی ہیں کہ اب دنیا کی فرموں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے ایک، اور سستا بھی ہو گیا ہے کہ اپنے پروڈکٹس کو، اپنی سروسز کو بڑی دور دور تک پہنچا دیں. اور کسٹمرز کے لیے بھی بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پروڈکٹ کو انٹرنیٹ کے ذریعے پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ چند دنوں کے اندر، اگر چند گھنٹوں میں نہیں تو ان کو ڈیلیوری پہنچ سکتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ بینکنگ سسٹم ہے. اب اگر ہم دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کی اونرشپ ٹرانسفر ہونی ہے، اس کے ٹائٹل کو ٹرانسفر ہونا، جو ایک رسکی میٹر. اب اس کو انشور کرنا، اس کو گارنٹی کرنا جب تک نہیں ہوگا تو فری موومنٹ آف پروڈکٹس اینڈ سروسز بہت مشکل ہے. سو یہ انٹرنیشنل بینکنگ فیسلٹیز ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، سروسز ہیں، ایگریمنٹس ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اگر کسی ایک ملک میں بنتے ہیں تو آسانی کے ساتھ کسٹمر کسی دوسرے ملک میں ان کو ایکوائر کر سکتا ہے، اور کسٹمر کے لیے بھی رسک کم ہے اگر بالکل ختم نہیں ہوتا تو، اور فرم کے لیے بھی رسک کم بہت جاتا ہے اگر بالکل ختم نہیں ہوتا تو. لہٰذا دنیا میں پروڈکٹس کو بیچنا، دنیا کی مارکیٹس کے لیے پروڈکٹس کو شپ کرنا آسان ہو گیا ہے، سیکیور ہو گیا ہے. اب اسی طریقے کے ساتھ ویریس گورنمنٹ نے، ملٹی لیٹرل اداروں نے، جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، اور بہت سارے ملٹی لیٹرل ادارے ہیں جنہوں نے ایگریمنٹس کی ہوئی ہیں، کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں کہ وہ پیسے کی ٹرانزیکشن کو، گڈس کی ٹرانزیکشن کو، سروسز کی ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ گارنٹی کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، سیکیور کریں گے. اسی طریقے کے ساتھ جو دنیا کے ممالک ہیں، جو ریجن کے ممالک ہیں، وہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں. جیسے WTO ایک دنیا کا کو ایڈریس کرتا ہے، ایک ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جس میں کہ جو WTO کے ممبر کنٹریز ہیں، دے آر باؤنڈ ٹو اوپن اپ دیئر مارکیٹس، دے آر باؤنڈ ٹو ریڈیوس ٹیرف، دے آر باؤنڈ ناٹ ٹو ڈسکریمنیٹ اگینسٹ بزنسز آف اینی کنٹری فار اینی انویلڈ ریزن. سو اس سے اب اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں. پہلے ٹیرفس ہوتے تھے، بیریئرز ہوتے تھے، کسی ملک میں مال بھیجنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا تھا، ایکسپینسو ہو جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹیرف بھی کم ہو رہے ہیں اور مارکیٹس بھی اوپن ہو رہی ہیں.
اسی طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ فری ٹریڈ ایریاز کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہمارے ملک نے بھی کئی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایریاز بنائے ہیں, اور دنیا میں بیشتر جگہ اوپر ہم ان فری ٹریڈ ایریاز کو دیکھتے ہیں. فری ٹریڈ ایریا کی اسپرٹ کیا ہے کہ ان جو ممبر ممالک ہیں اس فری ٹریڈ ایریا کے, ان کے جو پروڈکٹس ہیں, ان کی جو سروسز ہیں, وہ بالکل فریلی موو کریں گی وداؤٹ اینی ریسٹرکشن, وداؤٹ اینی ٹیرف. سو اس سے مارکیٹ کی اپرچونٹی بڑھتی ہیں, کسٹمرز کے لیے بھی اپرچونٹی بڑھتی ہے, اور جو سیلرز ہیں, مارکیٹرز ہیں, ان کے لیے بھی اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے. اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی جو ریجنل بلاکس ہیں, جیسے یورپین یونین ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اب ٹوٹل فیسیلیٹیٹ کریں بزنسز کو, نہ صرف کہ پروڈکٹس اینڈ گڈس اینڈ سروسز موو کر سکیں بلکہ فیکٹرز آف پروڈکشن بھی موو کر سکیں. اٹ شوڈ بی free for finance to move, it should be free for labor to move within the member countries, and it should be free for goods to move, it should be free for information to move. اب اس سے تو ایک ریولوشن آ گیا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ وہ ممالک, وہ فرمیں جو ایفیشینٹ ہیں, وہ ساری دنیا میں اب کمپٹیشن پہ چھا رہی ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو, اپنی سروسز کو انٹروڈیوس کرا رہی ہیں. اب اس میں صرف کمپیٹیٹو فرمز کامیاب ہوتی ہیں, لہذا ضروری ہے ہر فرم کے لیے کہ وہ گلوبل لیول کے اوپر آپریٹ کرے, اور کنزیومرز کا بھی اس میں بہت فائدہ ہے کہ انہیں اب زیادہ ویرائٹی مل رہی ہے, بہتر کوالٹی مل رہی ہے, کم قیمت مل رہی ہے, سکیور اویلیبلٹی مل رہی ہے. سو اٹ از اے ون ون سچویشن. اب جو آج کا لیکچر ہے, اب ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور آج ہم فوکس کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹنگ پروسیس کے اوپر. انٹرنیشنل مارکیٹنگ پروسیس constitutes the steps which firms take in order to identify business opportunities in international markets, and then to conceptualize and to design and then to implement international marketing programs. At the heart of any business opportunity are the set of unfulfilled and underfulfilled needs. یہ ہم نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھا ہوگا اور کئی اور سبجیکٹس میں بھی پڑھا ہوگا. اب ان نیڈس کو سمجھنا اور ان نیڈس کے حوالے سے اپرچونٹی کو سمجھنا مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں بہت اہم ہو جاتا ہے. اٹ از آف سینٹرل امپورٹینس دیٹ وی ڈو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. اٹس آلسو آف سینٹرل امپورٹینس دیٹ وی ریئلی کمپریہینڈ دس کانسیپٹ. واٹ از اے نیڈ؟ نیڈ از اے اسٹیٹ آف فیلٹ ڈیپریویشن, کہ اگر ہمیں کسی نیڈ کا سولوشن نہیں ملتا تو ڈیپریویشن ہوگی, ایک لاس ہوگا. وہ لاس تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ لاس کسی انڈیویجل کے لیے بھی ہو سکتا ہے, گروپ آف انڈیویجلس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کسی بزنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو انڈیویجلس کی بھی نیڈز ہوتی ہیں, کلیکٹو آف انڈیویجل جیسے سوسائٹیز ہیں, جیسے گروپس ہیں, نیشنز ہیں, ان کی نیڈز بھی ہو سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے بزنسز کی بھی نیڈز ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی آگے اپنے آپریشنس کو رن کرنا ہے. اس آپریشنس کو کامیابی سے رن کرنے کے لیے بڑی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں. مشینری کی ضرورت ہے, سروسز کی ضرورت ہے, را مٹیریل کی ضرورت ہے, کنسلٹنسی کی ضرورت ہے, ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہے, لاجسٹکس کی ضرورت ہے, مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ آؤٹ سورس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ ان کو اچھے طریقے سے نہیں ملتا تو ان کا بزنس سفر کرے گا. سو دیر از اے اسٹیٹ آف فیلٹ ڈیپریویشن. اگر جو نیڈ ارائز ہوئی ہے اس کا سولوشن نہیں ملتا تو ایک لاس ہوگا. اور یہی ایک چیز ہے جو ڈرائیو کرتی ہے انڈیویجولس کو, انڈیویجولس کے کلیکٹیوس کو جیسے گروپس ہیں, اور بزنسز کو, کہ وہ سیک کریں سولوشنس ان آرڈر ٹو سیٹسفائی their needs and to avoid the state of deprivation, avoid the loss which they might incur in case that solution for that need is not provided. اب needs کئی قسم کی ہو سکتی ہیں, ان کو ہم 4 ایریاز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. فیزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں, ان کو ہم بایوجینک نیڈز بھی کہتے ہیں, کہ ایک انسان ہے, اس نے سروائیو کرنا ہے, اور سروائیو کرنے کے لیے اسے کھانا پڑتا ہے. اگر کھانے کی چیزیں مناسب طریقے سے نہیں ملیں گی تو جسم کی نشو و نما نہیں ہوگی, تو خدا نہ خواستہ بھوک کی تکلیف کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے اور بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. اس سے بھی بڑھ کے پانی کی ضرورت ہے. اگر ہمیں پینے کی چیز مناسب نہیں ملے گی تو ہم کتنا عرصہ سروائیو کر لیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ نیڈ کہ ہم کو
frequently جو ڈیزائرڈ فلوئڈس ہیں وہ ملتے رہیں, پانی ملتا رہے پینے کے لیے, اور پانی کے سبسٹیچیوٹس جو ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں. اسی طریقے کے ساتھ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے ٹو کیپ آور سیلف وارم, ٹو پروٹیکٹ آور سیلف. اسی طریقے سے ہمیں شیلٹر کی ضرورت ہے. اگر شیلٹر نہیں ہوگا تو بارش آئے گی تو پھر تو بڑی پرابلم آ جائے گی. اگر شیلٹر نہیں ہوگا اور گرمی آ گئی, سخت دھوپ ہو گئی, تو پھر تو بڑی پرابلم آ جائے گی. تو ہمیں اپنی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے فزیولوجیکل نیڈس ہیں, بایوجینک نیڈس ہیں, کھانے پینے کی ضرورت ہے, ہمیں پھر پروٹیکشن سیکورٹی کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اسٹیکس آر ویری ہائی. اگر تو یہ نیڈس پوری نہیں ہوتی تو اس کا تو بڑا نقصان. اسی طریقے کے ساتھ ہماری سوشل نیڈ ہے, جسے کہ ہم سائیکوجینک نیڈس بھی کہتے ہیں, اور سائیکوجینک نیڈس وہ ہوتی ہیں which people acquire as a part of becoming member of a society. اب جب ہم سوسائٹی میں ممبر بنتے ہیں تو ہمیں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہمیں اس حساب سے ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے, اس حساب سے اپنا رہن سہن بنانا پڑتا ہے, اس حساب سے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. اگر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں رہتے ہیں, تو ہمیں شلوار قمیض کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے, اور ریلیونس کے حساب سے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. فنکشنز ہوتے ہیں, شادی بیاہ ہوتی ہے, دفتر میں جانا ہوتا ہے, اس حساب سے ہمیں لباس کی ضرورت ہے, ایکسیسریز کی ضرورت ہے. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن صحیح ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اپنے کیریئر کے حوالے سے رہنے کی جگہ مناسب ہونی چاہیے, ہمارا اچھا گھر بنا ہونا چاہیے, مناسب طریقے سے بنا ہونا چاہیے, تاکہ سوسائٹی میں جو ہم ریکگنیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ریکگنیشن ہمیں ملے. So these are the needs which we acquire in the process of becoming a member of a society. اور اگر یہ نیڈز فلفل نہیں ہوتی ہیں, اس سوسائٹی میں ہمیں رہنے کے حساب سے پراپر اکوپمنٹ نہیں ملتا, پروڈکٹس نہیں ملتے, سروسز نہیں ملتے, ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اگر آج کسی نے یہ خواہش کی ہے کہ وہ اچھا وکیل بنے, تو لا کی ڈگری تو ضروری ہے, وہ تو پڑھنا پڑے گا. ہینس دیر از اے نیڈ فار اے سروس. اگر وہ سروس نہیں ملتی تو ڈیپریویشن ہو جائے گی, پھر وہ لائر کیسے بنے؟ اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ کیریئر میں اچھے ڈاکٹر بنے, تو وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا, ہاسپٹلس میں ٹریننگ حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر تو یہ فلفل نہیں ہوتا تو وہ اب اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہماری سوشل انگیجمنٹس ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, عید کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں نئے کپڑوں کی ضرورت ہے. اگر نئے کپڑے نہیں ملتے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ڈیپریویشن ہو گئی, اچھی عید تو نہیں گزری. اسی طریقے سے شادی بیاہ ہوتے ہیں دوستوں کے, ان کو تحفے دینے پڑتے ہیں, تو تحفے کی اگر اچھی چیز نہیں ملتی تو ڈیپریویشن ہوگی. Hence we will feel that we cannot become an effective member of the society. So psychogenic needs ہیں, social needs ہیں. اب اسی سے ہم آگے چلیں, یوٹیلیٹی نیڈس ہیں. ہم کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ اس کی قیمت ٹھیک ہو, زیادہ مہنگی نہ ہو, کوئی چیز پرفارم ٹھیک کرے, اس کی کوالٹی ٹھیک ہو. ہم گاڑی خریدتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اچھا برانڈ ہو, قیمت کے حساب سے مناسب ہو, اور جب ہم گاڑی کو لے لیں تو وہ ریلائبل ہو, کوالٹی کے حساب سے ٹھیک ہو. تو یوٹیلیٹی نیڈس ہیں, جو فنکشنل نیڈس ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر جو کوالٹی نیڈس ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر پرائز کے حوالے سے اس میں ویلیو ہو. تو یہ تیسری قسم کی نیڈس ہیں. چوتھی قسم کی نیڈس جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہیڈونک نیڈس ہیں. ہم جو پروڈکٹس اور سروسز حاصل کرتے ہیں اس میں یوٹیلیٹی کا اسپیکٹ بھی ہے, اس میں ایک فزیولوجیکل ایشو کو ریزالو کرنے کا اسپیکٹ بھی ہے, لیکن اس میں پھر پرسنل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میری اپنی پسند ہے, مجھے کچھ رنگ پسند ہے, تو جو چیز میں لینا چاہتا ہوں, جو گاڑی میں لینا چاہتا ہوں, اس میں میری پسند کا رنگ ہو. جو کپڑے میں پہننا چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ میری پسند کے کپڑے ہیں. اور یہاں میں نے جس ایونٹ میں جانا ہے, اگر بڑا کوئی آفیشیل میٹنگ ہے تو اس حساب سے ایک پراپر کلر ہو, ایک پراپر لباس ہو, ایک پراپر برانڈ ہو جو میں پہن کے جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ریلیونس کے حوالے سے. پھر میری اپنی پرسنل نیڈز ہے, اپنی صحت کے حوالے سے, آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف ٹو بی اے ہیلدی پرسن. اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے وہ ہر وقت دو قسم کے ٹارگیٹس کو پرسو کرتے رہتے ہیں, ایک آئیڈیل سوشل سیلف ہے اور ایک آئیڈیل سیلف ہے. یعنی وی آر آلویز پرسوئنگ ٹو بیکم اے گڈ پرسن اینڈ ٹو اچیو اے ڈیزائرڈ اسٹیٹس ان دی سوسائٹی, اور اس کی طرف پرسو کرتے رہتے ہیں. اب وہ پرسو کرنا کیا چیز ہوتی ہے, وہ تو ہم پروڈکٹس اینڈ سروسز کنزیوم کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں اگر میں صحت مند ہوں
تو میں ایکسرسائز اکوپمنٹ حاصل کروں گا ایکسرسائز کرنے کے لیے, اور میں بھی ایسی خوراک کھاؤں جو مجھے صحت مند رکھے, زیادہ موٹا نہ ہونے دے, اور جو اگر مجھے نیوٹریشن کی ضرورت ہے نیوٹریشن پڑھائے. تو پروڈکٹس سے سروسز کنزیوم ہم کرتے ہیں, جمز میں جاتے ہیں, اسپورٹس کھیلتے ہیں, اسپورٹس اکوپمنٹ پرچیز کرتے ہیں, اس حساب سے ہم لباس حاصل کرتے ہیں. اگر میرا میوزک کا شوق ہے تو میں میوزک کے انسٹرومنٹس حاصل کرتا ہوں, میوزک کے گیجٹس حاصل کرتا ہوں, میوزک سننا چاہتا ہوں. اسی طریقے کے ساتھ اگر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کیریئر میں کامیاب ہوں, تو اس حساب سے آئی ریئلی نیڈ سروسز ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف, ٹو گروم مائی سیلف. میرا صحیح جگہ پہ گھر ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹ کے صحیح اکوپمنٹ ہونا چاہیے. سو آئی ایم آلویز پرسوئنگ مائی آئیڈیل سیلف اینڈ مائی آئیڈیل سوشل سیلف. جو مارکیٹرز ہیں ان کو ان میں اپرچونٹی ملتی ہے. اب اکثر ایڈورٹیزمنٹس ہم دیکھتے ہیں اپنی مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی, کہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے, آئیڈیل فگرز دکھاتے ہیں انڈورسمنٹ کے لیے, سیلیبریٹیز آتے ہیں انڈورس کرتے ہیں, یا آئیڈیل کریکٹرز آتے ہیں جو پروڈکٹس اور سروسز کو اور برانڈس کو کنزیوم کرتے نظر آتے ہیں. تو وہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا آئیڈیل ہے, اب اس آئیڈیل تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ برانڈس اور یہ سروسز جو ہے یہ حاصل کرنا پڑتے ہیں. تو لہذا وی آر آلویز ان پرسوٹ ٹو اچیو آر آئیڈیل سیلف اینڈ آر آئیڈیل سوشل سیلف. اب اس میں بہت ساری چیزیں جو آتی ہیں وہ انڈیویجول کی اپنی آ جاتی ہیں, اس کے اپنے پلیئر آ جاتے ہیں. مجھے کوئی ذائقہ پسند ہے, کچھ نمکین ذائقے کو پسند کرتے ہیں, کوئی چٹپٹے ذائقے کو پسند کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جو میٹھے ذائقے کو پسند کرتے ہیں. تو اپنا اپنا ٹیسٹ ہے. اسی طریقے سے میرا کلر کا ٹیسٹ ہے, اسٹائل کا ٹیسٹ ہے, میرے اپنے لائف اسٹائلس ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں ہیڈونک نیڈس. تو آج کل کے ماڈرن دور میں ہم کوئی ایک نیڈ کو ایک وقت میں کم ہی فلفل کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم ایک پیکج آف نیڈ کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں, ا سیٹ آف نیڈس کو ایک وقت میں فلفل کر رہے ہیں. اگر ایک ایفلوئنٹ شخص ہے یا کوئی ایفلوئنٹ گروپ ہے, ان کو اگر بھوک لگتی ہے تو انہوں نے کھانا تو کھانا ہے. اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو اسٹیٹ آف ہیلتھ ڈیپریویشن. لیکن وہ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ چاہیں گے کہ کھانا جو ہے وہ اس قسم کی چیز ہو جو وہ فوڈ ان کے لیے نیوٹریشس ہو. کچھ لوگ اس کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں. پھر وہ چاہیں گے کہ ایک گروپ ہے ان کے ساتھ, سارے بڑے اعلیٰ افسر ہیں یا ان کے عزیز دوست ہیں اور وہ افورڈ بھی کر سکتے, تو لہٰذا ایسے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھایا جائے جس کا کہ امیج اچھا ہو اور کھانے کی جگہ صاف ستھری ہو. بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ جو کراکری ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو, صاف ستھری ہو اور ایک سٹینڈرڈ کی ہو جس میں وہ بیٹھ کے کھانا ہے, صحیح طریقے کا میز کرسی لگاؤ. کھا تو ہم کھانا رہے ہیں لیکن باقی چیزیں اس کے ساتھ پیکج ہو جاتی ہیں. اور اگر آج کے وقت کے دور میں جو مارکیٹرز ہیں وہ ان باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سکسیسفلی سیل دیئر پروڈکٹس اینڈ سروسز. کیوں کہ جو کنزیومر ہے ایک ماڈرن دور میں, ایک سوفسٹیکیٹڈ دور میں اور ایک ایفلوئنٹ دور میں, وہ تو اپنی ایک پیکج آف نیڈس کو پورا کرتا ہے. اس کے حوالے سے ریسرچرز نے بڑی ریسرچ کی ہیں کہ اب وہ اس گتھی کو کیسے سلجھائیں کہ کنزیومرز جو ہیں وہ ایک وقت میں جب بہت ساری نیڈس ان کو ضرورت ہوتی ہے, کون سی نیڈس کو پرسو کرتے ہیں. وہ ہر نیڈ کی طرف تو نہیں پرسو کر رہے ہوتے. دے ہیو موٹیویشن ٹوورڈز اونلی فیو نیڈس. سو میسلوز کی تھیوری آف ہائرارکی آف نیڈ آپ نے پڑھی ہوگی مارکیٹنگ کے سبجیکٹ میں. وہ ہیلپ کرتی ہے ایک حد تک اس کو ریزالو کرنے میں کہ while an individual or a group may have lots of needs, we are only at any point in time focusing on need that is our motivator need. کہ ایک وقت میں جب کہ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, ہم چند یا کسی ایک خواہش پہ زیادہ توجہ کر رہے ہیں. فرض کریں اگر مجھے بھوک لگی ہوئی ہے شدت کے ساتھ, تو میری توجہ زیادہ ہوگی کہ میں کھانے کی چیز حاصل کروں تاکہ میری بھوک مٹے. اسی طرح مجھے پیاس بڑی شدت سے لگی ہوگی, بے شک میں امیر آدمی ہوں, تو میری خواہش ہوگی میں پہلے پی لوں, چلو اس کے بعد ہم فلم دیکھ لیں گے, اس کے بعد کہیں سیر کو چلے جائیں گے, یا اس کے بعد کوئی کپڑے خرید لیں گے, لیکن مجھے پیاس بڑی شدت کی لگی ہے پہلے میں پی لوں. اسی طریقے سے اگر کوئی سیفٹی یا سیکیورٹی کی نیڈز ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی سیکیورٹی رسک آ جائے, جیسے
ہم اطمینان سے چلے جا رہے ہیں، سو اچانک کوئی خطرناک جانور کسی پنجرے سے چھوٹ کے آ جاتا ہے، جیسے کوئی بھوکا شیر آ جاتا ہے. اب ہم کھانے پینے کو اور فیشن کی چیزیں خریدنے کو تو بھول جائیں گے، ہم بھاگ کے اپنی جان بچائیں گے. تو جب جان بچ جائے گی، وہ خطرہ ٹل جائے گا، تب باقی نیڈز جو ہیں وہ زیادہ ہمیں موٹیویشن کی طرف لے کے جائیں گے. سو لہذا at any one point in time people are pursuing according to Maslow those needs which are motivated needs. اور اس نے اپنی ہائرارکی بنائی ہے. اس نے کہا کہ اگر اس کی ہائرارکی میں لوور لیول آف نیڈ فلفل نہیں ہے تو لوگ پہلے اس کی طرف توجہ کریں گے. اور لوئسٹ لیول آف نیڈ میں فزیولوجیکل نیڈز آ جاتی ہیں، جسے ہم نے بایوجینک نیڈز بھی بتایا. اگر فلفل نہیں ہوں گی تو وہ اور نیڈز کو بھول جائیں گے، پہلے اپنے آپ کو سیو کریں گے، سیکیور کریں گے، اپنی زندگی کو قائم رکھیں گے. جب وہ نیڈز فلفل ہو جاتی ہیں، جیسے مجھے کھانا مل جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، سیفٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، سب جب میں کھانا کھانا چاہوں گا تو اس کے ساتھ میں اور بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھنا چاہوں گا کہ کھانا جو ہے وہ میرا سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے. تو سیفٹی اور سیکورٹی نیڈز جو ہیں وہ موٹیویٹر نیڈز بن جاتی ہیں. تو میں کھانا اس جگہ پہ کھاؤں گا جہاں پہ میں سیف اور سیکیور ہوں گا. جب میں دیکھتا ہوں کہ کھانے کی چیز بھی مل جائے گی، میں سیف اینڈ سیکیور بھی ہوں، تب میری نیڈز جو ہوتی ہیں وہ اور لیول پہ چلی جاتی ہیں، جس میں سوشل اینڈ بلونگنگ نیڈز آ جاتی ہیں. I am happy with my family, I am happy with my friends. چلے کھانا ہے، سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ ہے، تو چلو 4 دوست مل کے کھا لیں. تو ہم ایسی جگہ کھانا کھانے جائیں گے جہاں پہ دوست تسلی کے ساتھ بیٹھ تو جائیں نا. اگر یہ بھی فلفل ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اس میں، تو پھر اسٹیم نیڈز آ جاتی ہیں کہ اب ہم نے ترقی کرنی ہے اپنے معاشرے میں. ہماری موٹیویٹر نیڈز ہیں کہ میں اپنے کیریئر پہ ترقی کروں، میں اپنے سوشل اسٹیٹس میں ترقی کروں. اور میسلو کے حساب سے اگر یہ بھی نیڈ فلفل ہو جاتی ہے صحیح طریقے کے ساتھ، تو پھر سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ اب ہم جاتے ہیں، اب ہم انسان کی اعلیٰ قدروں کو ڈسکور کرتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے کامیاب بزنس مین ہیں وہ جب بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف ترقی کرتے ہیں اور ان کی فرمیں، ان کے پروڈکٹس ہر لحاظ سے وہ چھا جاتے ہیں، تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ فلانتھروپی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خیرات کی طرف توجہ کر دیتے ہیں، مذہب کی طرف زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب انسان کی اعلیٰ قدروں کی طرف چل پڑتے ہیں، جسے ہم سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. سو میسلو کے مطابق اگر لوور لیول نیڈ جو ہے وہ انفلفل رہ جاتی ہے تو وہی موٹیویٹر نیڈ ہوتی ہے. اب مارکیٹر کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر ہماری مارکیٹ میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کی پرابلم ہے تو میں فیشن آئٹم کیسے بیچ سکتا ہوں؟ بہت مشکل ہے. جب تک کہ وہ فضا ٹھیک نہیں ہوگی، جو سیفٹی سیکورٹی کا تھریٹ ختم نہیں ہوگا، تبھی لوگ آئیں گے، توجہ کریں گے میرے فیشن کے آئٹمس کی طرف. اگر اس طریقے سے اگر لوگوں کو کھانا پینا ہی نہیں مل رہا تو اب ہم ان کو کیسے مارکیٹ کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن اور گیجٹس اور موبائل فونز، کیونکہ ان کی تو بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوئی. سو لہذا نہ صرف کہ ایک انسان پیکج آف نیڈس کو جو ہے ایک وقت میں ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس نیڈ میں جو فوکل نیڈ ہوتی ہے وہ میسلو کے مطابق وہ نیڈ ہوتی ہے جو اس کی ہائرارکی میں لوئسٹ لیول کی ہوتی ہے، اور باقی انہوں نے اس کے اراؤنڈ پیکج کیا ہوتا ہے. اب جب ہم نیڈس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ آ کے مارکیٹنگ جو ڈومیسٹک ہے اور جو انٹرنیشنل ہے اس کا فرق کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو نیڈز ہیں، موٹیویٹر نیڈز ہیں، وہ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں فرق ہوتی رہتی ہے. ان کی ہائرارکی بھی فرق ہو سکتی ہے، اور ایک وقت میں کسی ایک مارکیٹ میں کون سی لوئسٹ لیول آف نیڈز جو ہیں وہ انفلفلڈ ہیں ٹارگیٹ سیگمنٹ کے لیے، وہ فرق ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ان کی لوئسٹ لیول آف نیڈز تو فلفل ہیں. لہٰذا پروڈکٹ سروسز کو بیچنے کے لیے ہمیں پیکج کرنا پڑتا ہے ان کی ہائر لیول کی ضروریات. جیسے میں نے ریسٹورینٹ کی بات کی، جیسے کپڑوں کی مثال ہم لے لیں، کپڑے تو لوگوں نے پہننے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں، ہم برانڈز کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ کپڑے نہیں ملیں گے، کپڑے ضرور مل جائیں گے. اگر سردی ہے تو اس میں ہمیں گرم رکھنے کے لیے وارم کپڑے مل جائیں گے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، کوئی سیفٹی سیکورٹی کا تھریٹ نہیں ہے، ہمارے انوائرمنٹ میں فزیولوجیکل نیڈز پوری ہو رہی ہیں. اب ہم کس قسم کے کپڑے جو ہیں وہ خریدنے کی طرف مائل ہوں گے؟ جو کہ ہماری ہائر لیول آف نیڈز کو بھی پورا کرتے ہو. نہ صرف وہ کپڑے ہوں گرم، بلکہ اچھا برانڈ ہو، ہم سوسائٹی کو بلانگ کر سکیں،
ہم کیریئر میں ترقی کر سکیں ان کپڑوں میں پہن کے. اب یہ چیز فرق ہو جائے گی کسی اور مارکیٹ میں, ڈپینڈنگ آن دیئر موٹیویٹر نیڈس اینڈ دیئر ہائرارکی آف نیڈس. کئی ممالک میں ہائرارکی فرق ہو جاتی ہے. جیسے ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک میں جو کہ غریب لوگ بھی تھے, سفید پوش بھی تھے, جن کی کوئی اتنی آمدن نہیں تھی, لیکن بیاہ شادیوں کے اوپر وہ ادھار لے لے کے, قرضہ لے لے کے تو دھوم دھام سے شادیاں کرتے, جو کہ ہو سکتا ہے صحیح بات نہ ہو بہرحال, لیکن ایک سوشل پریکٹس رہی ہے. تو اس میں ہائرارکی بدل گئی. کسی اور ملک میں چلے جائیں تو نہیں, لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں اپنے ٹریولنگ کے اوپر, سیر سپاٹے کے اوپر, یہ ان کے اپنا سوشل سیٹ اپ ہے. تو یہ ہائرارکی فرق ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جب ہم ڈومیسٹک مارکیٹ سے موو کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف, تو اپنے پروڈکٹ اینڈ سروس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ موٹیویٹر نیڈس کیا ہیں جو ہماری مارکیٹ سے فرق ہو سکتی ہیں. نیڈ سے تو اب بات شروع ہوتی ہے. جیسے مجھے بھوک لگی تو دیٹ از ان میرے اندر ہے, کوئی باہر آبویس نہیں ہے, باہر سے کوئی صحیح طریقے سے پہچان نہیں سکتا. سو یہ نیڈ ہیز ٹو ٹرانسلیٹ انٹو مینیفیسٹیشن, پریکٹیکل سولوشن. اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو اس کا پریکٹیکل سولوشن انسان کے حساب سے, سوسائٹی کے حساب سے فرق ہو جائے گا. کہیں پہ تو پریکٹیکل سولوشن یہ ہے کہ مجھے صرف کھانا مل جائے, بے شک ہاتھ میں رکھ کے کھا لوں, آئی ایم ویری ہیپی, اگر وہاں پہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے. لیکن کسی اور جگہ میں مینیفیسٹیشن فرق ہو جائے گی. اگر ہم ایک ملک میں جائیں گے, وہ کہیں گے جی اب میں نے کھانا تو ریسٹورانٹ میں ہو اور میرے اپنے مطابق کی فوڈ ہو. کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاپنیز ہیں تو وہ جاپنیز فوڈ کھانا چاہتے ہیں. ویسٹ میں چلے جائیں تو فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں, پیزا کھانا چاہتے ہیں, برگرز کھانا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں آ جائیں تو بھوک لگتی ہے تو ہم جناب چاول روٹی کھانا چاہتے ہیں سالن کے ساتھ. سو جو پریکٹیکل شیپ سولوشن لیتا ہے, جو آپشنز لیتی ہیں وہ فرق ہو جاتی ہیں. سو نیڈس ٹرانسلیٹس انٹو مینیفیسٹیشن اور سولوشنز وچ وی کال ایز وانٹس, اینڈ دیز وانٹس آر ڈریون بائی آر ایکسپیرینسز, آر کلچر اینڈ آر اون انوائرمنٹ, جو وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. اگر آج سے 100 سال پہلے ہم دیکھا جائے اور ہم کہیں کہ ہم نے ایک شہر سے 100 کلومیٹر دور یا 200 کلومیٹر دور دوسرے شہر کی طرف جانا ہے, تو اس کا سولوشن کیا سامنے آئے گا؟ کوئی بگی ہو, کوئی گھوڑا ہو, کوئی ایسی سواری ہو جس کے اوپر ہم چل کے چلے جائیں. لیکن آج کے وقت میں ہمارے سولوشن فرق ہیں کیونکہ ہمارے ایکسپیرینس فرق ہو گئے. آج ہم چاہیں گے وہ کار ہو, اور آج ہم چاہیں گے کہ کوئی کوچ ہو, کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے ہم چلے جائیں. اسی طریقے سے ہمارے کانسیپٹ بدل گئے ہیں کہ کار کے حوالے سے پہلے وقت میں, آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو پہلی کمرشل کاریں آئیں, ان میں کچھ چھت شاید نہیں تھی, ان میں کوئی دروازے تو نہیں تھے, ان کی شیپ بھی اور فرق تھی, اور لوگ بڑے ٹھاٹ سے سفر کرتے تھے, مفلر لیا اور سفر کیا. لیکن آج کے وقت میں ہم چاہیں گے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کار لیں تو اگر ایسی کار ہو جس کے دروازے نہیں ہیں, ہم تو نہیں خریدیں گے. چلیں کار ہو, دروازے ہو, پھر ہمارا کانسیپٹ مکمل ہوتا ہے کہ یہ کار ہے. اگر فرض کریں کہ وہ کار آ گئی, کہتے جی کوالٹی بڑی اچھی ہے لیکن اس کا نام کوئی نہیں, اس کا برانڈ کوئی نہیں, ہم میں سے بہت سارے نہیں خریدیں گے کیونکہ وی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دیر کین بی اے گڈ ماڈل آف کار وداؤٹ اے برانڈ. سو یہ جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے, یہ جو پریکٹیکل شیپ لیتی ہے ہماری نیڈس, دیز آر ڈیپینڈنٹ آن آور اون کلچرز, آور اون ایکسپیرینسز اینڈ آور اون ٹائم. اور یہ وانٹس بڑی فرق ہو جاتی ہیں فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ. ایک مارکیٹ میں وانٹس کچھ ہوتی ہیں, دوسری مارکیٹ میں وانٹس اس سے بدل جاتی ہیں. اب انٹرنیشنل مارکیٹر کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, اور اب اس کے لیے بزنس کرنا زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. نہ کہ ہائرارکی آف نیڈس چینج ہو جاتی ہیں فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ, اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ, بلکہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے, جب نیڈس وانٹس میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں تو ان کے جو پریکٹیکل سولوشن اس وقت کے حساب سے, اس کلچر کے حساب سے آتے ہیں, وہ بھی فرق ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں اگر بھوک لگی تو ہم روٹی چاول کھائیں گے, سالن روٹی کھانا چاہیں گے, ٹھیک ہے جی, کڑھائی چاہیں گے کھانا. لیکن اگر کوئی ایسٹ میں ہے, جاپان میں ہے, تو کہیں گے ہم سوشی کھاتے ہیں جناب. اگر ویسٹ میں ہے تو ہم چاہیں گے جی پیزا کھائیں جناب. ہمیں تو روٹی چاول کا شاید خیال زیادہ نہ آئے کیونکہ وہ ہمارے کلچر سے فرق. سو اب انٹرنیشنل مارکیٹر کو پتا ہونا چاہیے
کہ جب وہ ویریس مارکیٹس میں جاتا ہے تو جو مینیفیسٹیشن ہے وہ فرق ہوتی جائے گی. لہٰذا اب اس نے اپنے آپ کو جو پروموٹ کرنا ہے کہ وہ کیا سولوشن پرووائڈ کر رہا ہے, اب اس کا کانسیپٹ بدل جائے گا فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ. اب جب نیڈ سے وانٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اکثر ہمارے پاس آپشن بہت سارے ہوتے ہیں. اگر فرض کریں مجھے بھوک لگی تو میں کہوں گا کہ چاہے آج چاول کھا لیں 100 روپے کے ساتھ, اب ہم روٹی کھا لیں مرغی کے ساتھ, یا ہم جا کے تو برگر کھا لیں, تو میرے پاس آپشن تو کافی ہیں. سو نیڈس ٹرانسلیٹ انٹو نمبر آف آپشنس, نمبر آف مینیفیسٹیشنس, لیکن اس میں سے میں فائنلی کوئی ایک چنوں گا ڈپینڈنگ آن مائی پاسٹ ایکسپیرینس, مائی افورڈیبلٹی اینڈ مائی پریفرنس آف ٹائم. تو لہٰذا اب میں ڈیمانڈ کروں گا جا کے جناب مجھ کو یہ چیز دے دی جائے اور وہ چیز میں حاصل کروں گا. اب جو مارکیٹرز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کے ذریعے ان ڈیمانڈس کو فلفل کرتے ہیں. لہٰذا مارکیٹر کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈیمانڈ پہ بھی پورے اترنے چاہیے, ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ وانٹس کو بھی وہ سیٹسفائی کریں, اور پھر ایونچولی کنزیومرز کی پرسپشن میں اس کی نیڈس کو بھی جو ہے وہ فلفل کریں. اور جب ہم گلوبل مارکیٹس میں جاتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں, ملٹی نیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں, ایک ہی پروڈکٹ کے ساتھ جاتے ہیں یا ایک ہی قسم کے پروڈکٹ کے ساتھ جاتے ہیں, لیکن ان پروڈکٹس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ ہمیں بدلنے پڑتے ہیں ٹو میک اٹ ریلیونٹ ٹو دی نیڈس, ٹو دی وانٹس اینڈ ٹو دی ڈیمانڈس آف لوکل ٹارگیٹ. اب لوگ اپنی ڈیمانڈس کے ساتھ آتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ان کے ایکسپیرینسز بھی ہیں, ان کے ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. اگر میں آج کے وقت میں کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا اس کی پرائس ٹھیک ہو, پرائس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہو, بیکاز آئی ایم یوز ٹو سرٹن کوالٹی آف کار. یہ نہ ہو کہ میں 6 مہینے چلاؤں اس کے بعد وہ خراب زیادہ ہونا شروع ہو جائے. آج کے وقت میں آئی ایم یوز ایز اے کسٹمر, ایز اے کنزیومر, آئی ایم یوز ٹو دا فیکٹ کہ گاڑی اگر کوئی ملے گی تو اس کے ساتھ اس برانڈ کی اسپیئر پارٹس اویلیبل ہوں گے, آفٹر سیل سروس ملے گی. آج کے ٹائم میں آئی ایم آلسو یوز ٹو دا فیکٹ کہ اگر میں گاڑی لینا چاہتا ہوں تو اس کی فائنینسنگ کی اپرچونیٹیز بھی اویلیبل ہوں گی. اس سے بھی آگے بڑھ کے آئی ایم آلسو یوز ٹو دا فیکٹ کہ جو میں برانڈ خرید رہا ہوں اور جس سڑکوں پہ میں جاؤں گا لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس برانڈ کے معنی کیا ہیں, اینڈ ہینس دے ول بی ریکگنائزنگ می ود سرٹن ایسپیکٹس. اگر میں کوئی بڑے ویل نون مہنگے برانڈ میں جا رہا ہوں, جیسے مرسیڈیز میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں آج کے وقت میں, تو اس کی ایک ریکگنیشن ہے, تو برانڈ کی ایک ریکگنیشن ملتی ہے. سو لہذا اب نہ صرف کہ میں ایز اے کنزیومر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کوالٹی ٹھیک ہو, اس کی آفٹر سیل سروس ہو گاڑی کی, اس کی فائنینسنگ اویلیبل ہو, بلکہ اس کی سوشل ریکگنیشن بھی ہو, جو برانڈ کا کام ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے. اور اس ایکسپیکٹیشن سے میں جاتا ہوں, میں کسی پروڈکٹ کو, کسی برانڈ کو, کسی سروس کو خریدتا ہوں, اور خریدنے کے بعد اگر استعمال کرتے وقت میری ساری ایکسپیکٹیشنز پوری ہوتی ہیں تو آئی ایم سیٹسفائڈ. اف ناٹ, اگر اس سے کم ہے تو آئی ول بی ڈسسیٹسفائڈ. دی برانڈ سیلرز ناؤ اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو ٹو میک اٹ شیور کہ اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں, اگر وہ گلوبل مارکیٹس میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, سو دے آر ریلیونٹ ٹو دا نیڈس, ٹو دا وانٹس, ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف local customers in various markets. They want to be successful, they want to operate. اب وہ معیار فرق ہو جائیں گے ہر مارکیٹ کے, جیسے ہم نے بات کی کہ نیڈس بھی اگر سیم ہیں تو جو پیکج بنتا ہے نیڈس کا جو کہ لوگ فلفل کرنا چاہتے ہیں وہ فرق ہو جاتا ہے. اور پیکج کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں اب ان کی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہے سولوشنس کی, اب وہ مینیفیسٹیشن کے حساب سے وہ سولوشنس بھی فرق ہو جاتے ہیں. پھر ڈفرینٹ مارکیٹس میں لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں, کچھ مارکیٹ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں, کچھ ایکسپیرینس ہیں, کچھ زیادہ میچور ہیں. اب اس حوالے سے ان کی ایکسپیکٹیشنز بدل جاتی ہیں. اب ان کا لیول آف سیٹسفیکشن ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیئر ایکسپیکٹیشن فرام اے سرٹن برانڈ اور فرام اے سرٹن پروڈکٹ. تو لہٰذا مارکیٹرز ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ وہ جب ڈفرینٹ مارکیٹس میں آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ ان مارکیٹس کے لوکل کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز کو سیٹسفائی کرے. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو کوئی بھی برانڈ سکسیسفل یا کوئی بھی مارکیٹنگ ایفرٹ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اب سیٹسفیکشن جو ہے وہ ویلیو کے ساتھ لنک ہے, پرسیوڈ ویلیو کے ساتھ.
And the concept of value is central to any marketing effort. ایک جو ٹارگٹ کسٹمر ہے وہ کیوں کوئی پروڈکٹ یا کوئی برانڈ لے گا جب اس کے پاس کئی آپشنس ہیں؟ وہ وہی لے گا جس میں کہ وہ پرسیو کر رہا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے. اب ویلیو کن چیزوں پہ بنتی ہے؟ ہم اکثر صرف قیمت کی حد تک رہ جاتے ہیں کہ جناب جس چیز کی قیمت کم ہے اگر اس کے فنکشنز ایک جیسے ہیں دوسرے پروڈکٹ کی طرح تو وہ زیادہ ویلیو ہے. وہ تو ایک فیکٹر ہے. لیکن جیسے کہ ہم نے آج کے لیکچر میں پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ایک سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی میں، ایک ماڈرن سوسائٹی میں ہم نہ صرف کہ اپنی لوور لیول نیڈ، فیزیولوجیکل نیڈس، بایوجینک نیڈس کو فلفل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہیڈونک نیڈس کو بھی فلفل کر رہے ہیں. اگر ہم کو کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا، اپنی ریلیونس کا کھانا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے ہیڈونک نیڈس کو بھی پورا کر رہے ہیں، اپنے سوشل نیڈس کو بھی پورا کر رہے ہیں اور سب کو اکٹھا پورا کر رہے ہیں. سو کاسٹ از جسٹ ون فیکٹر ان ڈیٹرمنگ دا ویلو آف پروڈکٹ. ادر دیر آر emotional benefits which we seek out of products. There are social benefits we want to seek out of products. The benefits of convenience we want to seek out of products. Convenience of buying a product. Convenience of consuming a product. So value کے اعتبار سے تو ایک تو کہ فنکشنل حساب سے ٹھیک ہونا چاہیے، فنکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے ایموشنل بینیفٹس کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، ہمارے جو پلیجر نیڈس ہیں، ہیڈونک نیڈس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، جو ہماری سوشل نیڈس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اب یہ آل دیز ٹوگیدر کنٹریبیوٹ ٹوورڈز ویلو. سو کوئی بھی برانڈ، کوئی بھی پروڈکٹ، خاص کر کے وہ کلچرل پروڈکٹ ہو، وہ سوشل پروڈکٹ ہو جس کی ویزیبلٹی ہو ایک سوسائٹی میں کنزمپشن کے حوالے سے، وہ فنکشنل بینیفٹس بھی دے. جیسے ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو فلوئڈ ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک برانڈ بھی ہونا چاہیے، اس کی پیکیجنگ صحیح ہونی چاہیے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ صحیح ہونی چاہیے، سوشل ریکگنیشن ہونی چاہیے. آل دیز کنٹریبیوٹ ٹوورڈ انہانسنگ دی ویلو. اسی طریقے کے ساتھ کاسٹ کی طرف صرف مانیٹری کاسٹ ہی نہیں ہے، سائیکک کاسٹ بھی ہیں. ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے چوائس کرنے میں کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، ہماری نیڈس کے حساب سے کون سی چیز بہتر ہے، یا اویلیبل آپشنز میں کون سی چیز بہتر ہے. سو اگر ایڈورٹائزنگ اور برانڈنگ ایفرٹ اس چیز کو ریزالو کر دیتا ہے، وہ ہیلپ کر دیتا ہے کنزیومر کی کہ وہ آسانی کے ساتھ چوائس کر لے، تو انرجی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. ہمیں زیادہ دکانوں پہ، زیادہ آؤٹ لیٹس کے اوپر پھرنا نہیں پڑتا، ہمیں زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا، اور سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے تو بہت انرجی لگتی ہے. کبھی ہم غور کریں گے، جب ہم بہت کسی چیز پہ سوچتے ہیں تو یہ گرم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اتنا بلڈ ہمارے جو ہے وہ دماغ کی طرف جا رہا ہے. سو تھنکنگ از ویری ایگزاسٹنگ، از ویری ٹائرنگ. تو ایسے برانڈ جو ہمیں مدد کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نہ سوچیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے. سو وی سیو انرجی کاسٹ. وی آلسو سیو سائیکک کاسٹ، کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے کسی فنکشن میں جانا ہے، کسی شادی میں آپ جانتے ہیں، اکثر ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ کون سا کپڑا پہن کے جائیں، کون سا کپڑا ٹھیک ہو گیا، آج کا فیشن کون سا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انریزالو چیز ہوتی ہے. تو وہ برانڈس، وہ مارکیٹر جو اس کو ریزالو کرنے میں مدد دیتے ہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ بائر فیلز ویلیو بیکاز دا سائیکک کاسٹ آر لوور، دا سوشل ویلیو از مور. سو لہذا the concept of value is much more complex in case of marketing, buying and selling of products. It includes not just monetary cost, not just function of the product, but also the social aspects of consuming and owning a product, the psychic cost, the energy cost, and of course, lifetime owning cost of a product. All together, they determine the value. اب یہ ویلیو کی اکویشن ہے، یہ پروپوزیشن ہے، یہ ہر مارکیٹ میں فرق ہوتی ہے. لہذا انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں جو مارکیٹر ہے اس کو جس وہ مارکیٹ میں کامیابی سے آپریٹ کرنا چاہتا ہے اس مارکیٹ کی ویلیو اکویشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اب یہ ویلیو اکویشن جو ہے یہ تو کنزیومر یا کسٹمر ڈیپینڈنٹ ہے، جیسا وہ سوچتے ہیں، جیسا وہ پرسیو کرتے ہیں. سو لہذا ہم ویلیو کو صرف ویلیو نہیں کہتے بلکہ پرسیوڈ ویلیو کہتے ہیں، کہ جو کنزیومرز ہیں، جو ٹارگٹ کسٹمرز ہیں، وہ کیا پرسیو کر رہے ہیں کسی ایک برانڈ کے حوالے سے، کسی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے، کسی ایک مارکیٹنگ کیمپین کے حوالے سے. سو لہذا جب فرمز شفٹ کرتی ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ سے، جہاں پہ کہ آسانی کے ساتھ اس ویلیو ایکویشن کو سمجھ سکتی ہیں،
آسانی کے ساتھ اپنے پروڈکٹس کو اس کے حساب سے ریلیونٹ بنا سکتے ہیں. جب وہ دوسری مارکیٹس میں جاتی ہیں اور جیسے جیسے مارکیٹس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, فار ایگزامپل گلوبل فرمز آپریٹ سائملٹینیسلی ان موسٹ countries around the world and they try to sell the same product. It's a global company. So that becomes a very, very complex business. اور اس کی complexity کی بنیادی وجہ جو ہے وہ trying to understand simultaneously very, very different value equations in different markets in which a firm want to operate. So آج کے لیکچر میں ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے بہت ہی بنیادی چیز کو ٹچ کیا, اور حقیقت میں یہیں سے مارکیٹنگ کی کامیابی اور مارکیٹنگ کی ناکامی سامنے آنا شروع ہو جاتی. اگر ایز اے مارکیٹر ہم نے نیڈس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, وانٹس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ویریس مارکیٹس میں, جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کہ ہم اس مارکیٹ کے ریلیونس کے حساب سے پروڈکٹ اینڈ سروسز کو اویلیبل کر سکیں, ادھر دے سکیں؟ نہیں, بہت مشکل. اسی طریقے کے ساتھ ویلیو ایکویشن میں بڑا فرق ہوتا ہے فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ, ڈپینڈنگ آن دی اسپیسیفک سچویشن آف ویریس مارکیٹس اراؤنڈ دا ورلڈ. کوئی ترقی یافتہ ملک ہیں, کوئی کم ترقی یافتہ ملک ہیں, کئی ملکوں میں ایفلوئنس بہت زیادہ ہے, مارکیٹ از ویری سوفسٹیکیٹڈ, مارکیٹ از ویری میچور. اور میچور جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس پروڈکٹ اور اس سروس کے حوالے سے کافی تجربہ ہے. جب لوگوں کو, کنزیومرز کو پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے تجربہ ہوتا ہے, اب وہ اس کے ویریس ایسپیکٹس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ فنکشنل ایسپیکٹس کون سے اہم ہیں اور ہر فنکشنل ایسپیکٹس کو کس طریقے کے ساتھ اسیس کیا جائے, اور اس پروڈکٹ کے حوالے سے دوسرے ایسپیکٹس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو ویریس پروڈکٹس ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے, سوشل ایسپیکٹس کے حوالے سے, ان کے اپنے ذاتی ہیڈونک نیڈس کے حوالے سے, ان کی ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ انڈیویجولزم, جو ذاتی پلیجر اس کے حوالے سے جو ویریس پروڈکٹس ہیں ان کی کیا اسیسمنٹ ہے, یہ ان کو بہت کلیئر. اینڈ سچ مارکیٹس وی کال ایز میچور مارکیٹس. اور کئی مارکیٹس اتنی میچور نہیں ہوتی, تو اس حوالے سے ان کی جو پرسپشن ہے پروڈکٹس کے بارے میں, سروسز کے بارے میں, ان کی یوز کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ کلیئر ان کو نہیں ہوتی. تو یہ کمپلیکسٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر مارکیٹر ان کمپلیکسٹیز کو سمجھنے کے اچھے طریقے سے قابل نہیں ہے, ان کو کمپریہینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے, اور سمجھنے کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جتنی مارکیٹس میں آپریٹ ہو رہا ہے ان مارکیٹس کے ریلیونس کے حساب سے اپنی آفر کو ٹیلر کر سکے, تو اب اس کے لیے مشکل ہو جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹس میں کامیاب ہونا. سو آج کے وقت میں ضروری ہے کہ کوئی بھی بزنس انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائے اور کمپیٹ کرے, لیکن اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے, اتنا ہی کمپلیکس ہو جاتا ہے. سو لہٰذا ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کو ہر لحاظ سے بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں کامیاب ہو سکیں, ہر مارکیٹ میں کامیاب ہو سکیں. So we end today's lecture and we will continue with this topic in our third lecture of the subject. Khuda Hafiz.